بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ استقامت اور رحمت کی دعا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت کرنے کے بعد نہ پھیر اور اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ایک دن جس میں شبہ ہی نہیں لوگوں کو اکٹھا کرے گا، تو اس دن ہم پر تیری مہربانی کی نظر رہے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ دعائے حاجت۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک معجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے۔ اللہ پاک ہے جو عرش عظیم کا رب ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا اور ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری مغفرت کو ضروری کر دیں، اور ہر بھلائی میں اپنا حصہ اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تو میرا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی رنج دور کیے بغیر اور کوئی حاجت جو تجھے پسند ہو پوری کیے بغیر نہ چھوڑ۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ بچے کو سکھائے جانے والے پہلے الفاظ: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی بزرگی خوب خوب بیان کیجئے۔ فرض نماز کے بعد پڑھا جانے والا وظیفہ: سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ فرض نماز کے بعد پڑھا جانے والا ایک مشہور وظیفہ: آیت الکرسی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی چند سورتیں: سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس۔ قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین
وقهر الرجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، اور نکمے پن اور ٹھول پنے سے، اور سستی اور کاہلی سے، اور بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرضے کے بار کے غالب آ جانے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ قرض واپس لیتے وقت پڑھی جانے والی دعا۔ اوفیتنی اوفی اللہ بک۔ ترجمہ: تو نے میرا قرض ادا کر دیا، اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں بہت دے۔ مصیبت کے وقت پڑھی جانے والی ایک دعا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے حی قیوم، بس تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ مصیبت کے وقت پڑھا جانے والا ایک وظیفہ۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ترجمہ: اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ مصیبت کے وقت پڑھا جانے والا ایک ورد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ: ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سفر میں دشمن کے خوف کے وقت پڑھی جانے والی دعا۔ سورہ قریش۔ جب کسی سفر وغیرہ میں دشمن وغیرہ کا خطرہ ہو تو سورہ لإلاف قریش پڑھے۔ حاکم وقت کے ظلم سے حفاظت کی دعا۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کل جارا من شر فلان ابن فلان وشر الجن والانس واتباعهم ان يفرط علي احد منهم او ان يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك۔ ترجمہ: اے اللہ، ہفت افلاک اور عرش عظیم کے مالک، فلاں ابن فلاں حاکم کے شر سے اور سارے شریر انسانوں اور جنوں اور ان کے چیلوں کے شر سے میری حفاظت فرما، اور مجھے اپنی پناہ میں لے کہ ان میں سے کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی نہ کر سکے۔ جو تیری پناہ میں ہے وہ باعزت ہے، تیری ثناء و صف باعظمت ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف تو ہی معبود برحق ہے۔ آب زمزم پینے کے بعد کی دعا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور فراخی والے رزق اور ہر مرض سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ حج کا تلبیہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، بے شک حمد اور نعمت تیرے ہی لیے ہے اور ملک بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ یوم عرفہ کی خاص دعا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایک معبود ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اس کی فرما روائی ہے، صرف اسی کے لیے حمد و ستائش سزاوار ہے اور ہر چیز اسی کے زیر قدرت ہے۔ یوم عرفہ کی دوسری دعا: اللہم انکا تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا يخفى عليك شيء من امری وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجيل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین۔ ترجمہ: اے اللہ، تو میری بات سنتا ہے اور میں جہاں جس حال میں ہوں تو اس کو دیکھتا ہے، اور میرے ظاہر و باطن سے تو باخبر ہے، تجھ سے میری کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں۔ میں دکھی ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں، ترسا ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقراری ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں جیسے کوئی عاجز مسکین بندہ سوال کرتا ہے، تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں جیسے گناہگار ذلیل و خوار گڑ گڑاتا ہے، اور تجھ سے دعا کرتا ہوں جیسے کوئی خوف زدہ آفت رسیدہ دعا کرتا ہے، اور اس بندے کی طرح دعا مانگتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو اور آنسو بہہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فروتنی کیے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ اے اللہ، تو مجھے اس دعا مانگنے میں ناکام و نامراد نہ رکھ اور میرے حق میں بڑا مہربان اور رحیم ہو جا۔ اے ان سب سے بہتر و برتر جن سے مانگنے والے مانگتے ہیں اور جو مانگنے والوں کو دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔